جیش العسرہ وہ لڑائی ہے جس میں حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں۔ اسباب و وسائل کم ہیں، اونٹ کم ہیں، سواریاں کم ہیں، کھانا پینا کم ہے۔ ادھر مدینہ میں پھل پکا ہوا ہے۔ اب جب وہ پھل پکا ہوا ہے تو پورے سال کا خرچہ اسی پر ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم یہ بات پیش کرتا ہے کہ اس وقت میں بہت سارے لوگ آ کر آپ کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھروں کا نگران کوئی نہیں، دیوار نہیں ہے، خواتین کے لیے پریشانی ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ واپس آئیں گے تو یہ آپ کے پاس عذر اور بہانہ لے کر آئیں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ انہیں فرما دیں کہ کوئی عذر اور بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم نہیں گئے ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہارے بہانوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اس جماعت کو مشکلات تو بہت زیادہ تھیں، لیکن دشمن بھی بڑا طاقتور ہے۔ اس جیش العسرہ میں ایک طاقتور ترین دشمن کے مقابلے میں اسباب و وسائل سے جو لیس ہے، نہتی جماعت جاری ہے۔ تو مشکلات تو آئیں گی، پریشانی بھی پیدا ہوگی۔ راستے کی صعوبتیں، عرب کی گرمی، صحرا، اور ان میں اس طرح سے سفر کرنا یہ ذرا مشکل ٹاسک ہے۔ تو اس ٹاسک کے لیے اندر ایمان کا جذبہ بھی چاہیے، جو اٹھا کر لے کر جائے گا، جو اپنے گھر کی چیزیں پیش کرنے پر جرأت دے گا، اپنے وسائل اور اپنی چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت دے گا۔ تو یہ جماعت یہاں سے نکل رہی ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب حکمت عملی کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سفر کو طے کرتے ہوئے اپنے مدینہ سے اور پھر اس کے گرد و نواح کے جو مسلمانوں کے علاقے ہیں، ان علاقوں سے نکل کر آپ دور پہنچ گئے کہ اگر دشمن یہاں آئے گا، آبادیوں کو ویران کرے گا، فصلیں برباد ہوں گی، اور یہاں پر خرابیاں دیگر اور قسم کی پیدا ہوں گی، تو ان خرابیوں سے نکلنے کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تو ہر دور میں اس دور کے جو حکمران ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ درست اور صحیح حکمت عملی بنائیں۔ ہمارے ہاں کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے کہ جب انہوں نے معیشت کا پہیہ اس امت پر تنگ کرنا تھا، ڈالر کو اوپر لے کر جانا تھا، ٹیکس لگانے تھے، تو پورے میڈیا کو اور تمام لوگوں کو دوسری طرف مصروف کر دیا کہ فلاں پارٹی کے فلاں فلاں بندے گرفتار ہو گئے۔ اب وہ ان گرفتاریوں کے چکر میں اور اس پر پوری میڈیا پر بحث ہو رہی ہے، ادھر یہ اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، ادھر سے جناب ٹیکس بھی لگتے جا رہے ہیں، چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں الجھا کر ہمیں مصیبت میں پھنسایا جاتا ہے۔ یہ ان کی حکمت عملی ہے۔ ایک اللہ کے نبی کی حکمت عملی ہے کہ آپ امت کو مصیبت سے نکالنا چاہتے ہیں، دشمن نے حملہ کر دیا ہے، آپ اپنے علاقوں کو، آبادیوں کو کراس کرتے ہوئے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ مدبرین امت، یہ امت کو صحیح راستے پر لے جانا مدبرین امت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جیش العسرہ
یہ تنگیوں کا سفر، اسرتوں کا سفر، یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا حکمت عملی بنائیں گے۔ آج دشمن کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں کہ ہم اپنی نسل کی حفاظت کر سکیں، اپنے گھر کی حفاظت کر سکیں، اپنے خاندان کو بچا سکیں۔ وہ جو چاہے سوشل میڈیا پر لانچ کر دے، وہ سب چلے گا، ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں پر بیٹھ کر غور ہی نہیں کرتے، ہمارے ہاں اور چیزوں پر غور کیا جاتا ہے۔ ہم ہر وقت سوچتے ہیں تو ہماری سوچ میں نیگیٹیوٹی آتی ہے، دوسروں کے خلاف کام کرنا ہے، ملک کو برباد کرنا ہے، علاقوں کو ویران کرنا ہے۔ ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ ہی صحیح طریقے سے سنبھال لیں، وہ بھی دوسرے کے گھر کے سامنے پھینکا ہوتا ہے۔ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے، کوئی مثبت کام نہیں، تمام منفی کام۔ جس خاندان میں گھس جائیں آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کر ہمیں منفی بنائے گا، ہم اندر سے منفی ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ ہماری عدالتوں میں ہمارے کیس چل رہے ہیں، یورپ امریکہ کے لوگ یہاں نہیں آ رہے ہمارے عدالتوں میں کیس کے لیے، بری ہوئی ہیں عدالتیں، رشتہ دار آپس میں لڑ رہے ہیں، خاوند بیوی لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ تنازع کر رہے ہیں، بس یہی ہمارے جھگڑے ہیں۔ زمین 1 انچ ادھر ہو گئی ہے اور 1 انچ ادھر ہو گئی ہے، جھگڑا اس پر۔ تو میرے دوستو، دین اسلام ہمیں جو جن چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ کسی چیز کو محض صرف واقعے کے طور پر، ایک خبر کے طور پر پڑھ لینا یا سن لینا۔ قرآن حکیم واقعات کو اس ترتیب سے پیش نہیں کرتا کہ اول سے لے کر آخر تک سارا واقعہ بیان کریں۔ قرآن تو موعظت ہے، قرآن تو نصیحت ہے، قرآن تو تدبر کی طرف رہنمائی دیتا ہے، غور و فکر سکھلاتا ہے، انجام بتلاتا ہے، ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، صراط مستقیم واضح کرتا ہے، سوسائٹی کن امور سے آگے بڑھتی ہے ان کو پیش کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں قرآن حکیم کو اسی اعتبار سے جب سمجھیں گے، دین اسلام کو بھی اسی اعتبار سے سمجھیں گے۔ اب یہ جیش العسرہ رجب المرجب میں پیش آنے والا یہ ایک واقعہ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، تو آپ اس واقعے سے اس دور میں اپنی امت کو پریشانی سے کیسے بچاتے ہیں، کیا پالیسی ترتیب دیتے ہیں، کیا حکمت عملی بناتے ہیں۔ آپ نے انتخاب کیا اس دفعہ، یعنی اس موقع پر اللہ کے نبی انتخاب فرما رہے ہیں اپنی نیابت کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ، انتخاب ان کا ہو رہا ہے کہ آپ پیچھے میرے نائب ہوں گے، پیچھے اس سلسلے کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا نبی اللہ، میں لڑ سکتا ہوں، میں بہادر ہوں، اور واقعی اشجع الناس، تمام انسانوں سے سب سے زیادہ بہادر حضرت علی ہیں۔ آپ مجھے یہاں بچوں اور عورتوں کا نگران اور ذمہ دار بنا کر جا رہے ہیں، مجھے تو وہاں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، کہ آپ جب طور پر تشریف لے گئے اپنا نائب ہارون کو بنا کر گئے، اپنے بھائی کو، غیرہ سوائے اس کے کہ وہ نبی تھے، انہو لا نبی بعدی، میرے بعد سلسلہ نبوت نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہوگا، تو میرے لیے ایسے ہی ہے بمنزلت ہارون، جیسے سیدنا ہارون علیہ السلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو آپ
وہاں نگران حضرت علی کو بناتے ہیں۔ یہ جماعت یہاں سے نکلتی ہے۔ اب منافقین نے بہانے کیے، عذر پیش کیے، پیچھے رہ گئے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، وہ رسول اللہ کی مخالفت میں پیچھے بیٹھنے پر خوش تھے، اور اپنی جماعت کے سامنے کیا بات پیش کر رہے ہیں؟ لا تنفروا فی الحر، اس گرمی کی شدت میں مت گھر سے نکلو، یہ تو دیوانے ہیں اس لیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قل نار جہنم اشد حرا، میرے محبوب آپ انہیں یہ بات بتا دیں جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اشد حرا، جس گرمی سے، اس کی شدت سے تم اپنے آپ کو بچا کر پیچھے بیٹھ رہے ہو، آگے قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جب ضرورت آگے ہو تو پیچھے بیٹھا ہو۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آتی ہے، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، سواری مل جائے ہم دشمن کے مقابلے میں آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، انتظام نہیں ہے میں تمہیں کچھ کر کے دوں۔ وہ گھر واپس آ رہے ہیں اور اس حال میں واپس آ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں، کاش کہ آج ہمارے پاس ہوتا ہم بھی خرچ کرتے۔ قرآن اس جماعت کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ پیچھے رہ جانے والوں میں دونوں جماعتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر کتنی ہے۔ پھر قرآن نے ایک تیسری جماعت کا تذکرہ کیا کہ یہ 3 لوگ ہیں، یہ درست، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سستی ہو گئی، آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، رہ گئے یہاں تک کہ لشکر واپس آ گیا۔ اب سب آئے اپنے اپنے بہانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ 3 لوگ آئے، ہاں بھائی تمہارا کیا بہانہ ہے؟ ان کا کوئی بہانہ نہیں، یہاں بہانہ کر کیا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھائی بھیجے گا ساری بات کھل جائے گی، کوئی بہانہ نہیں۔ سوسائٹی اور سماج کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کا وقت تھا، تم گھر بیٹھے رہے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ سارے بائیکاٹ کر دو، کوئی بھی نہ بولے۔ اب یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے جسے قرآن مشکل کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ 3 لوگ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ذَاقَتْ أَنفُسُهُمْ، ان کے لیے ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، زمین کتنی وسیع ہے، ان کے لیے زمین کی وسعت ختم ہو گئی۔ سلام کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا، اور خود آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، ادھر آ کر بیٹھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی رخ ادھر پھیر لیتے ہیں، ادھر سے سلام کرتے ہیں، رخ ادھر پھیر لیتے ہیں۔ تو کتنا مشکل کام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کی بیویوں سے کہہ دو انہیں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں۔ اور مشکل مرحلہ آ گیا۔ پھر اس سے بھی مشکل مرحلہ آ گیا کہ کیسر روم کا ایک آدمی نمائندہ حضرت مالک کو تلاش کر رہا ہے، تلاش کر کے ان کے پاس آتا ہے کہ میں کیسر روم کی طرف سے خط لے کر آیا ہوں۔ کیا خط ہے؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے، تمہارے خلیفہ نے، تمہارے دوست نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے ساتھ حکمرانی میں بھی شامل کریں گے۔ یہ اور مشکل ترین مرحلہ، دشمن نے حملہ کر دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،
اس خط کو اٹھا کر وہ ڈالتے ہیں کس میں؟ تندور میں جلتے ہوئے، رو رہے ہیں کہ ہم اتنا گر گئے کہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہم انہیں اپنے قابو میں کر لیں گے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس اللہ کی طرف سے سوائے مہربانی کے اور کوئی مہربانی نہیں ہو سکتی۔ ملجا وہی ہے، وہی نجات دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان 3 آدمیوں کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ جب انسان دل سے سچا ہو جائے، مخلص ہو جائے، اپنے اندر سے منافقت نکال دے، اللہ کے ہاں مقرب بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم اپنے دلوں میں منافقت چھپا کر بیٹھے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، دل میں حسد رکھتے ہیں، ہر آدمی دوسرے کے خلاف سازش رچا رہا ہے، تو اللہ کا مقرب بھی بننا چاہتا ہے۔ جب اندر منافقت ہوگی، بغض و حسد ہوگا، دشمنی کی آگ بھڑک رہی ہوگی، دشمنی چلو کوئی دین کا مسئلہ ہوتا تو اس پہ دشمنی کرتے، اب جب آپ اس سارے چیزوں میں غور و فکر کریں گے تو صرف اپنی ذات کو بڑا کرنے کے لیے ہم دوسرے کو گرا رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو بڑا کرنے کے لیے، تو بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم نے اپنی زندگی کی یہ بنیادیں کھو دی، اللہ کے ہاں ہمارا مرتبہ بھی ختم ہو گیا۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمیں مرتبہ ملے، مقام ملے، عزت ملے، وہاں سنوائی ہو، ہمیں یہاں اپنی زندگی میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں، اپنی قوم میں اپنے حالات کو درست کرنا ہو۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں ہمیں کوئی مرتبہ نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا